السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، لاسٹ ویڈیو جس پر ہم نے انارکلی کا تنقیدی جائزہ اور اس کے پارٹ فرسٹ کو دیکھا تھا، جس میں پلاٹ اور اس کے 6 مختلف مراحل کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ انارکلی ڈرامے کے 2 مرکزی کردار جن کے درمیان پائی جانے والی کشمکش پر ڈرامے کا دار مدار ہے، یعنی اکبر اعظم اور شہزادہ سلیم۔ عزیز طالبات، اس کے بعد ہم اگلے ویڈیو پر آتے ہیں پارٹ سیکنڈ میں، جس کا پہلا پوائنٹ جو ہے آغاز یا تمہید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈرامہ انارکلی جو ہے یہ مغل سلطنت سے جڑا ہوا ایک یادگار ڈرامہ ہے۔ اس کے آغاز میں اکبر کے حرم سرا کا منظر دکھایا گیا، کنیزوں کی آپس کی باتیں اور ان کی چہل پہلیاں، اور اسی کے ساتھ ان کی مختلف موضوعات پر بات چیت۔ انارکلی کو خطاب دیے جانے کا ذکر، اسی کے ساتھ خواجہ سرا کافور اور دلارام کے درمیان جھڑپیں اور دلارام کا اپنے رازدار کنیزوں سے بات اور موجودہ مقام کا خطرہ وغیرہ جو ہے اس آغاز یا تمہید میں ہوتا ہے۔ ان تمام کو تمہیدی واقعات قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعات آئندہ پیش آنے والے واقعات کے لیے فضا سازی کا کام انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی واقعہ۔ اس ابتدائی واقعے میں مختلف کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، جس میں اکبر کا حکیم حمام کے ساتھ سلیم کے دیوان میں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اکبر اپنے فرزند ارجمند سلیم کے لیے یقیناً فکر مند ہے، اور سلیم کو زندگی کی عام مشاغل اور امور سلطنت میں دلچسپی نہ لینے پر فہمائش کرنا۔ بظاہر یہ ڈرامے کے آغاز کا ایک عام واقعہ ہے، مگر اس موقع پر اکبر کے مکالمے اس امر کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ سلیم کے خیالات، مزاج اور رویے میں کس قدر فرق ہے۔ ان 2 متضاد رویوں اور مزاجوں میں آئندہ تصادم کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز طالبات، ابتدا ہی میں اکبر اور دیگر ضمنی کرداروں کا تذکرہ ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلیم جو ہے وہ انارکلی کے عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ امور سلطنت سے دلچسپی لینا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے کہ یہ تمام واقعات ایسے ہیں جو آئندہ ہونے والے واقعات کے پیش خیمہ ہیں، یا ان تمام متضاد امکانات رویوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عروج کا آغاز، یعنی کس طریقے سے یہ واقعہ جو ہے اپنے عروج پر ہوتا ہے اور عروج پر آتا ہے، اور اس کا آغاز کس طرح ہوتا ہے۔ تو اس ڈرامے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سلیم اور انارکلی کی ملاقات کا یہ پہلا منظر جو بے پناہ معنویت کا حامل ہے۔ اسی منظر میں انارکلی کے اندرون ایک کنیز ایک عام لڑکی کے مابین جذباتی کشمکش زیادہ واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ کشمکش کی دوسری صورت انارکلی اور دلارام کے درمیان کشمکش ہے۔ اس کشمکش کو بھی واضح شکل میں امتیاز علی تاج نے منظر پر لایا ہے۔ یہ جملے جو ہیں یہ ملاحظہ فرمائیں۔ دلارام کہتی ہے، یاد رکھو انارکلی، میں جانتی ہوں، اس راز کی قیمت بھی جانتی ہوں، وہ بازار بھی جانتی ہوں جہاں یہ فروخت ہو سکتا ہے۔ ہاں، میں اس کی قیمت بھی مقرر کر چکی ہوں، پر میں تم کو کیا بتاؤں۔ میں جاتی ہوں انارکلی بیگم، تو پھر
तुम फिर अपने से बातें करो। देखिए यहाँ पे दिलाराम और अनारकली दोनों के दरमियान कश्मकश दिखाई गई है। सबसे पहले तो अनारकली के अंदर जो अंदरूनी कश्मकश दिखाई गई है वो एक तरफ तो अपने आप को कनीज़ तबके से ताल्लुक़ रखने वाली एक आम सी लड़की है, और एक आम लड़की और एक कनीज़ के दरमियान जो उसकी अंदरूनी कश्मकश है, जो उसकी बेचैनी है, जो ज़ाहिर होती है। इसी तरीके से दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अनारकली और दिलाराम, जैसा कि आप जानते हैं कि दिलाराम जो है ये अकबर की नूर नज़र थी। ज़ाहिर सी बात है कि अकबर ने अब दिलाराम की बजाय नादरा को अनारकली का खिताब दे दिया, और यहाँ पर अनारकली और दिलाराम के दरमियान जो है एक कश्मकश जो है और भी ज़्यादा वाज़ेह तरीके से सामने आती है। इस डायलॉग में जिसमें दिलाराम ने कहा है कि मैं इसकी कीमत भी मुकर्रर कर चुकी हूँ, पर मैं तुमको क्या बताऊँ। ये ऐसा जुमला है जो आगे के वाक़यात और वो इस बात की दलील है कि इस मामले में दिलाराम जो है वो बहुत बेस्ट प्लानर के रूप में दिखाई देती है, और एक तंज़िया जुमला कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है कि मैं जाती हूँ अनारकली बेगम, तुम फिर अपने से बातें करो। ये ऐसी कश्मकश है जो अंदरूनी भी है और ज़ाहिरी भी है, यानी कश्मकश की ये दोनों सूरतें ज़ाहिर कर रही है कि आइंदा होने वाले वाक़यात में जो तसादुम पैदा होगा ये उसी तसादुम की बुनियाद है, और इस तरह कहानी के नुक्ते उरूज तक पहुँचने के लिए अमल का आगाज़ कश्मकश की इन्हीं दोनों सूरतों से होता है। इसके बाद हम देखते हैं नुक्ते उरूज जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये वो नुक्ता होता है जहाँ पर सारे किरदार यकजा हो जाते हैं। इस ड्रामा अनारकली का नुक्ते उरूज, जिसको हम जानते हैं कि जश्न नौरोज़ के मौके पर अनारकली का रक्स करना, जैसा कि आप जानते हैं जश्न नौरोज़ के मौके पर अकबर अपने शीश महल में जश्न नौरोज़ की तैयारी उसी कनीज़ को देते हैं जो अकबर की नूर नज़र रहती है। इस जश्न रोज़ के मौके पर भी अकबर जो हैं उन्होंने अकबर आज़म ने अनारकली को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी, और इस शीश महल में अनारकली का रक्स जो था वो शुरू था। रक्स के दौरान अनारकली ने जब पानी मांगा तो दिलाराम ने पानी की बजाय उसे शराब दिया, और नतीजा ये हुआ कि अनारकली शराब के नशे में उसने सलीम को इशारा करना शुरू कर दिया। ये मंज़र देखकर अकबर आज़म के कहर व ग़ज़ब का फट जाना लाज़मी था, क्योंकि अकबर आज़म जो है अपने बेटे के अंदर एक बेहतरीन शहंशाह, एक बेहतरीन सिपह सालार, एक बेहतरीन उमूर सल्तनत को देखना चाहते थे। और जिस वक्त अनारकली ने रक्स के दौरान सलीम को इशारा किया, उस वक्त अकबर जो है वो उसके कहर का फट जाना लाजमी था, और नतीजा ये हुआ कि अनारकली को कैद कर लिया गया। ये पूरा मंज़र जो है जो रक्स के उन्वान से इम्तियाज़ अली ताज ने इंतहाई फ़नकाराना महारत और आला दर्जे की तख्लीकियत को बरूए कार लाते हुए पेश किया है। इस कहानी का नुक्ता उरूज यही है, और यही वो मौका है कि जब कश्मकश की कई सूरतें आपस में मुतसादिम हो जाती हैं और अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ने लगती है। अज़ीज़ तालिबात, आपने भी सुना है, पढ़ा है, और मुग़ल आज़म इस फिल्म में भी देखा होगा कि जिस वक्त अकबर ने जश्न नौरोज़ की तैयारी की, उस वक्त जब अनारकली अपने रक़्स के उरूज पर थी और शराब के नशे में आने के बाद जब उसने सलीम को इशारा किया, तो देखते ही देखते जश्न नौरोज़ का माहौल बदल गया और अनारकली को कैद खाने यानी ज़िंदान खाने में डाल दिया गया। ये वो नुक्ता उरूज है जहाँ पूरा महल, पूरे किरदार जो हैं वो एक जगह सिमट कर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला पॉइंट जो है वो ज़वाल, अनारकली का कैद कर लिया जाना कहानी में नुक्ता उरूज की हैसियत रखता है। नुक्ता उरूज के बाद ही
پلاٹ کے 5ویں مرحلے یعنی زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی وہ منزل ہے جب ڈرامائی تصادم انجام کی طرف بڑھنے لگتا ہے، چونکہ المیہ کی شرائط کے مطابق اعلیٰ انسانی اوصاف کے حامل کرداروں یا کردار کو المناک صورت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے اس مرحلے پر وہ قوتیں یا طاقتیں جو ہیرو کو یعنی سلیم کو المناک انجام کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہوتی ہیں، رفتہ رفتہ منظرنامے سے ہٹتی جاتی ہیں اور المناک انجام جو ہے وہ یقینی ہو جاتا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہوتا کہ آیا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے قصے میں دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے امتیاز علی تاج نے ایک ایسا واقعہ ضرور پیش کیا ہے جو نہ صرف یہ کہ انجام کو اور قریب لے آئے، بلکہ اس کی نوعیت، اس کے تعلق سے قاری کو یہ اندازہ ہو جائے کہ امتیاز علی تاج نے اس مرحلے پر اس نقطے پر جو واقعہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اکبر دلارام کو طلب کرتے ہیں اور اس سے صحیح بات جاننا چاہتے ہیں۔ دلارام اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتی ہے، کیونکہ وہ ایک چرب زبان، دور اندیش اور موقع شناس کنیز تھی۔ صرف یہی نہیں کہتی کہ سلیم اور انارکلی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کا اور کوئی مقصد نہیں، بلکہ وہ اکبر کو یہ باور کراتی ہے کہ انارکلی کا مقصد تو ملکہ ہندوستان بننا ہے۔ دلارام اس موقع پر کہتی ہے۔ دلارام کچھ دیر رکنے کے بعد اکبر سے کہتی ہے وہ ذل الہی کے دشمنوں پر آنچ لانے اور ہندوستان کے تخت پر قبضہ پانے کی تجویزیں کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ دلارام کی یہ سازشانہ گفتگو بڑی حد تک انارکلی کے مقدر کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ قاری یا ناظرین کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب انارکلی کو انتہائی سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انجام جو ہے یہ پلاٹ کا آخری مرحلہ انجام ہے۔ اسی مرحلے پر ڈرامائی تصادم اپنے انتہائی کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ کوئی اہم واقعہ، حادثہ جو انجام طے کر دیتا ہے، ایسے موقع پر ضرور رونما ہوتا ہے تاکہ انجام گزشتہ حالات و واقعات کا فکری نتیجہ ہو۔ انارکلی میں داروغہ زندہ کی اکبر اعظم سے ملاقات دروغ گوئی اور انارکلی کی فوری موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس طرح پورا ڈرامہ جو ہے انارکلی پلاٹ نہ صرف یہ کہ ایک مکمل پلاٹ کے معیار پر اترتا ہے، بلکہ المیہ کی تمام شرائط اور اصولوں کو بھی بڑی حد تک پورا کرتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ المیہ میں طبقہ اعلیٰ سے تعلق رکھنے والا کردار ہی المناک انجام سے دوچار ہوتا ہے، جبکہ انارکلی میں جس کردار پر تباہی آتی ہے وہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی انارکلی جو ایک کنیز ہے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ امتیاز علی تاج نے پلاٹ کے آغاز، وسط اور انجام کو بے حد خوبصورتی اور بامعنی عنوانات سے نوازا ہے۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر آغاز یعنی عشق، سیکنڈ وسط یعنی رقص، تھرڈ یعنی انجام موت۔ یہ دراصل 3 الفاظ انسانی زندگی کے 3 اہم مراحل کے استعارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عشق مقصد یا ہدف کا استعارہ ہے، یعنی عمل کا آغاز، تو رقص تدبیر کا استعارہ ہے۔ یہ تدبیر صحیح سمت میں بھی ہو سکتی ہے اور غلط سمت میں بھی۔
اور انجام کا انحصار اسی پر ہوتا ہے کہ آیا کردار کون سا راستہ اختیار کیا ہے۔ موت کا انجام یہ بھی ایک استعارہ ہے، چونکہ انارکلی کی معصومیت دلارام کے سازشوں کو نہیں سمجھ سکی، اسی لیے اسے موت سے ہمکنار ہونا پڑا۔ فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ فنی نقطۂ نظر سے امتیاز علی تاج کا یہ ڈرامہ انارکلی کا پلاٹ انتہائی گٹھا ہوا اور چست ہے۔ واقعات منطقی ترتیب رکھتے ہیں اور ہر واقعہ اپنے سے پہلے گزرے واقعات کے فطری نتائج کے طور پر سامنے آتا ہے۔ یہی واقعات کی آپسی بندش بھی چست ہے اور تمام کڑیاں باہم مربوط ہیں۔ تھینک یو۔ اس کے بعد ہم اگلے ویڈیو پہ پارٹ 3 پر جائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اگلا پوائنٹ جو ہے انارکلی کا آپ کے سامنے ہو، جس میں ہم انارکلی، اس کے مرکزی خیال، کردار، مکالمے پر بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔